بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سال پہلے تفسیر کے بعد ایک جن آیا، مجھے کہا خدا کا خوف کرو، لوگوں کو ہمارے باندھنے کے طریقے نہیں بتایا کرو۔ میں نے کہا میں نے بتایا نہیں، کہ بس قریب ہو گئے تھے پیچھے ہٹ گئے۔ اور ایک جنیہ یہاں ایک شخص کے ساتھ لگ گئی تھی، حیران کن حرکت، کئی عاملوں کو ڈھونڈا، اچانک مجھے خواب میں کہا کہ آپ استاد ہیں ہمارے، آپ حکم دیں ابھی ہو جائے گا سیدھا۔ میں نے کہا ہمارے آدمی کو اغوا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ درس کی برکت سے اور لوگ جو ان میں صالح الجن ہیں وہ آئے اور انہوں نے گرفتار کر کے لے گئے۔ جنوں کا کام ہر ایک کا بس کی بات نہیں ہے کہ آپ بھی ڈنڈے سوٹے رکھے ہو۔ یہاں ایک عامل آتا ہے، اس سے میں نے پوچھا کوئی زورور جن ملا ہے؟ اس نے کہا مصری بانڈے میں ایک دیو ملا تھا، اور اس نے مجھے کہا 20 منٹ کے اندر اندر دریائے کابل سے اس طرف جاؤ ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اس زمانے میں ہمیں بھی صحت تھی اور طاقت تھی، میں نے اس کو کہا مجھے لے چلو، میں نے کہا مجھے لے چلو، اس کا زور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کتنا زورا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو نصیحتا للہ ولرسولہ وفی صالح امرکم، اس سے دور رہو، یہ کام خطرے سے خالی نہیں۔ مجھے جو لوگ کہتے ہیں آپ دم کریں، میں نے کہا نہ، تو میں ان کو ایک تنظیم کا نام لیتا ہوں کہ چلو ان کے آپ دفتر پہ جا کے پتھر پھینک کے پتہ چل جائے۔ تو آپ ان سے ڈرتے ہیں جو آپ جیسے انسان ہیں، تو جنات کو تو بہت زیادہ غیبی طاقت حاصل ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مفسرین کہتے ہیں بروز قیامت انسان دیکھنے والے ہوں گے اور جن سارے اندھے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جنات چونکہ غیبی مخلوق ہے اور جسم لطیف ہے اور آتشی ہے، آگ سے پیدا ہے، اس لیے ظاہر زور ان کا زیادہ ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، شرق اور غرب کو ایک کر دیتے ہیں، بالکل اس طرح طی الزمان و طی المکان۔ اور پھر شرارت بھی کرتے تھے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ بعض مزارات پر جنات بیٹھے رہتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں اور لوگوں کے عقائد خراب کر دیتے۔ تو شکر ہے کہ موجودہ زمانے میں بدعتیوں نالائقوں کو دیکھو مزارات والے جنات بھی تبلیغ میں چلے گئے، اب کوئی آواز ان غریبوں کو نہیں آ رہی، یہ ویسے ہی قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی بعض درگاہوں سے باقاعدہ آوازیں آتی تھیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے اپنے استاد مولانا حسین علی سے پوچھا، انہوں نے کہا میرے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ شیاطین ساتھ ہے لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے۔ اللہ، تو چونکہ جنات انسانی رفتار کے اعتبار سے تیز و تند ہے، ہوا میں اور فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بند عمارت اس کے دیوار سے پلنگ سمیت آدمی کو پار کر دیتے ہیں، اور یہ اجساد ان کے لیے معنی نہیں ہے۔ اب یہ کہ سب ایسے ہیں یا ان میں بھی کوئی فنکار ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء فرماتے کہ نہیں سب ایسے نہیں ہیں۔ بعض جنات نے بھی کہا ہے کہ ہم سب شکلیں نہیں بدل سکتے، ہم میں کچھ لوگ ہیں۔ اس قسم کے حرکات و سکنات کے دیکھنے کے بعد وحی کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مشرکین ورط غفلت میں پڑ گئے اور انہوں نے ان کا پوجا شروع کر لیا۔ پوجا کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کچھ انسان ایسے تھے جو ان جنات کی پناہ میں آتے تھے تو وہ جنات اور خرمستی میں آ گئے، فزادوہم رہقا، تو جنوں کا پوجا شروع ہو گیا ہے۔ جنوں کا پوجا اور پھر جنات کی جو حرکتیں ہیں وہ شروع ہو گئی۔
اللہ، یہ جو کالا کپڑا باندھا جاتا ہے اور کالے دھاگے لٹکائے جاتے ہیں، کالے گلٹ باندھے جاتے ہیں، بعض بزرگ کالے دھاگے میں گرے لگاتے ہیں، اس کو بھی علماء نے منع فرمایا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ کالی ٹوپی یا کالی چادر یا کالے دوپٹے اس پر نظر نہیں لگتی، یہ جنات کا تصور ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خیال رکھیں گے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کا ایک وفد تلاش میں تھا کہ بھئی کیا بات ہوئی آسمانوں میں، ہماری جگہ ہوتی تھی، بیٹھ کے سنتے تھے۔ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، جو اب سننے لگے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اس کے پیچھے آگ کا گرم انگارہ لگ جاتا ہے۔ لا ندری، علم غیب کہاں ہے؟ لا ندری، ہمیں پتہ نہیں، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ روئے زمین میں اللہ کا ارادہ بہتری کا ہے یا لوگوں کے ساتھ برا کرنے کا ہے۔ اور کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، انسان ڈر کے مارے جنات کو ماما کہتے ہیں، پیرے ماما دا مور رور دے اللہ کا نیادی پیرے ہو کہ نگری پیرے ہو یہ رہی نا ماما اور تو، اور جب کسی علاقے میں جاتے وہی ماما گانا منتلار رہا کے ہوا تو ماما خوریا زان ٹھنکا لوگا دے۔ اور قرآن پاک کو دیکھو کیسے زبردست کام کرتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، جنوں کو پتہ ہے، انہم لمحضرون، کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھے، سیکنڈ میں جن کو نیچے اتار دے، اترو چل اس کے اندر، دیکھا تو اندر سے آوازیں رونے کی آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کلمات میں ایسی طاقت دی ہے۔ اس آیت کو سمجھنا ہے آپ نے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اصل ترجمہ و تفسیر تو یہ کہ جنات جو سرکش ہے یہ گرفتار کیے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آیت کے عبارت و نص سے پتہ چلا ہے کہ گرفتاری ہوگی اس کی، وہ گرفتاری تو ہے، یہاں بھی گرفتار ہو جائے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔